السلام علیکم جینٹل مین. تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اکثر ہم سے ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی, پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس. تو بہت سے اسٹوڈنٹس اسی انٹرویو میں ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم کیا آنسر دیں, بیسٹ آنسر جو ہے وہ کیا ہوگا. تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیسٹ آنسر بتاؤں گا کہ آپ نے کیا آنسر دینے ہیں, اور کچھ مسٹیکس بھی بتاؤں گا جو کہ آپ نے نہیں کرنی. جب آپ کا انٹرویور آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے آئی کانٹیکٹ مینٹین رہنا چاہیے, اور آپ کی لاؤڈ جو ہے آواز نہ ہی زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو. تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ کومنٹس دکھا دیتا ہوں جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں. آپ نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے بیکاز آئی لو اٹ. یہ تو بات صحیح ہے کہ ہر کوئی پاکستان آرمی کو پیار کرتا ہے, مگر یہ آنسر تو نہیں ہوا نا, بیکاز آئی لو اٹ. آپ نے ان کو ایک ایسا آنسر دینا ہے جس سے وہ کنونس ہو جائے, آپ کو ریکمینڈ کر لیں. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے یہ آنسر بھی نہیں دینا. ہمارے جو سیکنڈ ہے کمنٹ, تو ان بھائی صاحب نے کہا ہے ایتھکس. اگر آپ کے پاس ایتھکس ہی نہیں ہے تو آپ پاکستان آرمی جوائن کرنے کا کیا فائدہ. یہ سب کچھ آپ آرمی میں سیکھیں گے, آپ نے پہلے کچھ نہیں سیکھا. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ آنسر بھی نہیں دینا. اب اس بچے کو دیکھ لیں کہ اس نے کہا ہے بیکاز اٹ از ویری رسپیکٹ فل جاب. تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جاب کا نام ہی نہیں لینا کہ یہ ایک جاب ہے. اگر آپ نے یہ نام لیا تو وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, فیل کر دیں گے آپ کو. اب ان کو دیکھ لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں بچپن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے پی ایم اے کے سولجر کو دیکھا, تو میں نے تب سے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں. اور میرے گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ تم پاکستان آرمی جوائن کرو, اور میں اپنے نیشن اور ملک کو سرو کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ تو سر اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, تو آپ نے اس کو جوائن ہی کیوں کیا. تو یہ آنسر بھی نہیں کرنا. اب ادھر دیکھیں کہ آئی وانٹ ٹو سرو مائی لائف ان آرم فورس ٹو گیٹ ڈسپلن اینڈ ہیونگ پیشن ٹو ڈیفینڈ مائی کنٹری ان فیوچر اینڈ اٹ آلسو دی پیشن آف مائی پیرنٹس. اب انہوں نے ڈسپلن کے لیے فرسٹ آف آل ڈسپلن کی بات کی ہے. وہ تو سوچیں گے کہ اس کے اندر ڈسپلن ہی نہیں ہے, آرمی اس کو سب کچھ سکھائے گی. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ آنسر بھی نہیں دینا. اب ادھر تھوڑی بحث تکرار ہوئی ہے کہ پوچھا گیا اگر آپ سیرو کرنا چاہتے ہیں آرم فورس میں تو آپ نے پاکستان آرمی کو کیوں چوز کیا, آپ ایئر فورس میں بھی جا سکتے تھے, نیوی میں بھی. تو پھر اگین ان کا جواب آیا کہ یہ میرا ایک خواب ہے کہ میں پاکستان آرمی جوائن کروں. وہ تو کہیں گے کل کو آپ کا خواب ہو گیا ٹیررسٹ بننے کا, دہشت گرد بننے کا, تو آپ اس کو بھی جوائن کر لیں گے. تو خیال کرنا ہے کہ آپ نے یہ آنسر بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے بیسٹ جاب. تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جاب کا لفظ ہی ادھر استعمال نہیں کرنا. اگر ایسا کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے, وہ آپ کا انٹرویو نہیں لے گا. تو آپ نے جاب کا ورڈ بھی ادھر یوز نہیں کرنا. اب اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ اٹریکٹیو سیلری. تو سامنے والا جو انٹرویور بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف پیسوں کے لیے پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہے, اگر کل کو اسے کچھ زیادہ پیسے ملے تو یہ آرمی کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو آپ نے اٹریکٹیو سیلری بھی نہیں کہنا ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کچھ کہتے ہیں اپرچونیٹی کہ میں نے ایف ایس سی کی اور مجھے موقع ملا اس لیے میں نے پاکستان آرمی کو جوائن کر دیا. وہ یہ سنتے ہی فوراً فیل لکھ دیں گے کہ اس کا تو کوئی شوق ہی نہیں ہے ادھر آرمی میں آنے کا, بس اسے ایک موقع ملا ہے. تو آپ نے اس چیز کا بھی دھیان کرنا ہے.
اب نیکسٹ کہتے ہیں پاور. پاور بھی آپ نے کبھی نہیں کہنا، تو پھر وہ سوچیں گے کہ یہ تو صرف پاور کے لیے آ رہا ہے. کل کو اگر کوئی یہ غلط کام کرے گا، پولیس آئے گی، یہ اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، تو آپ نے پاور کا لفظ بھی ادھر یوز نہیں کرنا، ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. آپ نے کوئی ایسا آنسر دینا ہے کہ انٹرویور سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور آپ کی سلیکشن کر دے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، تو پھر وہ سوچیں گے کہ اگر سارے ایسے آفیسر شہید ہونے کے لیے آئیں تو پھر پاکستان آرمی کو کوئی سرو ہی نہیں کر پائے گا. تو آپ نے یہ بھی استعمال ورڈ نہیں کرنا کہ میں شہید ہونے آیا ہوں، کیونکہ یہ جب آپ ایسے کومنٹس دیں گے تو انٹرویور سوچے گا کہ یہ نہ مینٹلی طور پہ ٹھیک ہے اور نہ ہی فزیکلی طور پہ. تو میں آپ کو اب کچھ آنسر بتاؤں گا، آپ کو صحیح لگیں تو وہ بھی کر لیں، اور اپنی طرف سے کچھ اچھے لگیں تو کمنٹ میں وہ لازمی بتائیے گا. تو سب سے پہلے جو آپ نے آنسر کرنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو جوائن آرمی بیکاز آف اٹس ریپوٹیشن، یعنی کہ میں آرمی کو اس لیے جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا کردار الگ ہے. یہ ملک پاکستان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. اس کے جوان ہمیشہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے. تو آپ نے کچھ اپنی طرف سے بھی ادھر ایڈ کر دینا ہے. جو ہمارا سیکنڈ آنسر ہوگا وہ ہوگا ان آرڈر ٹو گیٹ دی آنر آف بینگ کالڈ اے سولجر ہو از گیونگ ہز آل ٹو پاکستان، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی. یا نیوی کرنا چاہتے ہیں تو پاک نیوی یا پاک ایئر فورس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں ایک سولجر کہلانا اور اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے وقف کر دینا، تو میں اس لیے پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارا جو اور نیکسٹ آنسر ہے مین کہ آئی ایم امپریسڈ بائی دی موٹو آف پاکستان آرمی، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ایمان از faith in Allah, taqwa is fear of Allah, and jihad فی سبیل اللہ is fight for Allah. تو یہ آپ نے انٹرویو میں یہ بات آپ نے لازمی کہنی ہے ان کے موٹو کے بارے میں. اور اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی آنسر ہے تو ہمیں نیچے آ کے بتا سکتے ہیں. شکریہ.